حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کے خلاف کیوں کھڑے ہوئے؟ آخر کیوں خود بھی شہید ہوئے اور اپنے گھر کے 33 افراد کو بھی کٹوایا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی یزید جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مٹاتا جا رہا تھا، بدعات کو رواج دیتا جا رہا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یزید جو تھا وہ حلال کو حرام قرار دیتا جا رہا تھا، حرام کو حلال قرار دیتا جا رہا تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے زیادہ حق ہے کہ میں اپنے نانا کے دین کی حفاظت کروں۔ تو آج ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی حرام کو حلال قرار نہیں دے رہے، کہ ہم سود کو بے درک طریقے سے استعمال نہیں کر رہے ہوتے، کہ ہم بھی دوسروں کے حقوق نہیں کھا رہے ہوتے، کہ ہم بھی اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا میراث کا حق حلال سمجھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، کہ ہم نے بھی حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار نہیں دے دیا۔ تو ہمیں اپنے ضمیر سے پوچھنا چاہیے کہ ہم حضرت حسین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں کہ ہم یزید کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ اگر اولاد کے کارنامے ایسے ہو کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے نام پر دبا بنے، تو ایسی اولاد قابل اصلاح ہوتی ہے کہ باپ اتنا نیک اور اولاد کے کام، اولاد کی کرتوتیں ایسے کہ لوگ ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ وہ حضرات جو اپنے آپ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ثابت کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ کبھی اپنے اعمال پر نظر ڈالے، کبھی اپنے اعمال کا جائزہ لے۔ کیا ہمارے اعمال ایسے تو نہیں کہ ہم اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر داغ بن رہے ہو، ہم حضرت حسین کی ذات پر داغ بن رہے ہو، ہم حضرت علی کی ذات پر داغ بن رہے ہو، ہم حضرت فاطمہ کی ذات پر داغ بن رہے ہو؟ انہیں چاہیے کہ ان حضرات کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم جس رستے پر چل رہے ہیں وہ رستہ ٹھیک بھی ہے یا وہ رستہ قابل اصلاح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 افراد پر لعنت بھیجی، ان میں سے ایک بندہ وہ جو اپنے آپ کو میری اولاد یعنی کہ رسول اللہ کی اولاد سے ثابت کرے اور حرام کو حلال قرار دے رہا ہو۔ ایسے بندے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ آج جو حضرات اپنے آپ کو حسینی ثابت کرنے کے لیے خود ساختہ طریقے اپنا رہے ہیں اور حرام کو حلال قرار دے رہے ہیں، انہیں چاہیے اپنے اعمال پر نظر ڈالے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو یزید کی مخالفت کی، ایک تو وجہ یہ بھی تھی کہ یزید جو تھا وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے رہا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اس چیز کا جائزہ لیں، کہیں ہم بھی حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے کر یزید کی صف میں تو شامل ہونے والی نہیں ہیں۔